أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات پڑھی کہ ہم سے پہلے وہ قوم جو اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی تھی وہ بنی اسرائیل تھی. لیکن بنی اسرائیل نے جو حرکتیں کی اللہ کو غضبناک کر دیا، اللہ ان پہ غضبناک ہو گیا. اللہ نے ان کو عزت والے مقام سے، جہانوں پر فضیلت والے مقام سے بالکل پست کر دیا اور مسلمانوں کو فضیلت والا مقام دے دیا. جو آیت میں نے آپ کے سورۃ المائدہ کی پڑھی ہے، اس میں اللہ اہل ایمان کو ایک حکم دیتا ہے، یعنی اس قوم کی حرکتوں کی بنا پر ہمیں ایک حکم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس حکم پہ کتنا چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تمہاری دوستی یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں. عیسائی عیسائیوں کے دوست ہیں، عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں، یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں. ان کی دوستی آپس میں ہے. اور پھر ایک آیت جو ہمیں ہلا دیتی ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا شمار ان میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ذرا تجزیہ کیجیے اپنا، یعنی یہ براہ راست ہمیں حکم ہے اور ساتھ وعید بھی سنا دی کہ دیکھو اگر دوستی کرو گے تو ان کے ساتھ ان میں شمار کیے جاؤ گے. اب چونکہ دنیا ساری سکڑ کر ایک محلہ بن گئی ہے اور ہمیں نیٹ کے ذریعے اور ویسے بھی دنیا کے تعلق کے ذریعے ہم ان کے بہت قریب آ گئے ہیں. ہمیں ذرا سی کوئی مصیبت ہو ہم بھاگتے ہیں ان کی طرف. قرضہ بھی ہم نے ان سے لینا ہے، تعلق بھی ان سے رکھنا ہے. کوئی پیسے کمانے کی نیت ہو تو ڈالروں کے لیے بھی ہمیں ان کی نیشنلٹی بڑی عزیز ہے. کس طرح نیشنلٹی مل جائے، UK کی مل جائے، امریکہ کی مل جائے، کینیڈا چلا جاؤں تاکہ پیسے کما سکوں. اور یہاں حکم کتنا شدید ہے کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو ان میں شمار ہوگا. دیکھیے ہم یہاں رہتے ہوئے ہمیں واسطہ ہی نہیں پڑتا، ہمارا تعلق قائم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ لوگ قریب ہوتے ہیں، دیکھ لیجیے ہندوستان جب تھا ہم ہندوؤں کے قریب تھے، ہندوؤں سے ایک تعلق تھا. ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے، یعنی ایک طرف کانگریس تھی ایک طرف مسلم لیگ تھی. تو جہاں مسلم لیگ اس نے مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھا کیا، دوسری طرف کانگریس کی دعوت یہ تھی کہ ہم بھی بحیثیت قوم کے ایک ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں. ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے. اللہ کا شکر ہے ہندوؤں سے دور ہو گئے، بہت سا کلچر ہمارا ان کے ذریعے ہمارے اندر داخل ہو گیا، بہت سی عادات بھی، رسم و رواج بھی ہم نے وہاں سے سیکھ لی. لیکن اب چونکہ ہم ان سے دور ہو گئے تو ہمیں کافی حد تک یہ بچت ہو گئی کہ ہم
ان کے نظریات سے، ان کے کلچر سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ تو جتنی قربت ہوگی اتنا آدمی ان سے متاثر بھی ہوگا، کیونکہ بہرحال خوبیاں تو ہر قوم میں ہوا کرتی ہیں۔ جہاں ان کے اندر کفر اکبر ہوگا، شرک اکبر ہوگا، ان کے اندر جرائم ہوں گے، وہاں ان کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم کے کچھ چیزیں بھی اچھی ہوں گی، اور آگے پھر ان سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی ان ملکوں میں رہ کر آنے والوں کی باتیں سنیں، ان کی صفائی کا تذکرہ کریں گے، ان کی امانت داری کا تذکرہ کریں گے، وہ کیسے جانوروں سے محبت کرتے ہیں تذکرہ کریں گے۔ ان کے پاس رہ کر بہت سی چیزیں آدمی ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ قرآن کا حکم دیکھ لیجئے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہود اور نصارہ کو دیکھیں براہ راست نام لے کر، ایک ہوتا ہے نا استدلال کہ جی اس سے مراد وہ ہے، یہاں اللہ نے براہ راست یہود اور نصارہ کا نام لیا، عیسائیوں اور یہودیوں کا نام لے کر ہمیں بتا دیا کہ ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہوگی، اور ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ان میں سے شمار ہوگا۔ اب دوست کون ہوں اس کا تذکرہ بھی اللہ نے کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور تمہارے دوست ایمان والے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کی دو صفتیں بیان کی۔ دیکھیے ایمان والوں میں سے ہم کن کو دوست بنائیں؟ اللہ فرماتا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صرف مومن کی اگر بات ختم نہیں کر دی، ان کی دو صفتوں کا ذکر کیا جو مومن کی سب سے بڑی صفتیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ تمہارے دوست وہ ہیں جو اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے بھی وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ بے نماز تو دیکھیے پھر ویسے ہی گیا، جس کو نماز پڑھنی مشکل ہو جائے، وہ نماز اس کے لیے بوجھ بن جائے، اور زکوٰۃ مال سے ایسی محبت ہو کہ زکوٰۃ دینی اس کے لیے چٹی ہو اور مصیبت لگے۔ اللہ نے ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں اس وقت تک جب تک یہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لیں، نماز ادا نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ یعنی آپ نے، اور جب یہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر انہوں نے اپنی جان، اپنا مال میری تلوار سے محفوظ کر لیا۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ دو کام سب سے مشکل ہے۔ سرمایہ دار سود لے کر اپنے پیسے کو بڑھانا چاہے گا، زکوٰۃ نکالنی مشکل ہے۔ اب یہ سیلاب آیا ہے، کیسی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن عشر وہ دینے کا خیال نہیں آئے گا۔ عشر جو کٹائی کے وقت اس کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، جو زکوٰۃ ہے اس زمین کی جو لازم ہے، جس کے بغیر وہ مال پاک نہیں ہوتا، وہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ زمین میں پانی آئے اور ساری فصل ختم ہو جائے، وہ برداشت کر لی جائے گی۔ تو بھائیو، اب تمہارے دوست کون ہیں؟ جو دوست اللہ، رسول اور ایمان والے متقی ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے متقی شخص کے۔ دیکھیے کتنی تاکید ہے، تاکہ ایک محبت پیدا ہوتی ہے نا کھانا کھلانے سے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، دوستی قائم ہوتی ہے، تو اس میں بھی ترغیب کیا ہے کہ متقی کھائے۔ دعوت آپ نے عیسائیوں کی بھی کی، یہودیوں کو بھی قرآن سنایا، ان کو بھی کچھ کھلایا پلایا ہے،
لیکن ترغیب کیا دی ہے کہ متقی شخص کے ساتھ تعلق رکھو۔ ایسے ہی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ انفال ہے، سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ پہلی کیا چیز ہے؟ ایمان، سب سے اہم چیز ایمان۔ یہ ایمان ظاہراً نظر نہیں آتا، جیسے اس بلڈنگ کی بنیادیں کسی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ساری بلڈنگ کس چیز پر قائم ہے؟ ان بنیادوں پر قائم ہے۔ آپ بچے کو قاعدہ نہ پڑھائیں، الف با تا سا نہ آئے اور پھر سمجھیں کہ یہ میٹرک کی اردو کی کتاب پڑھ لے گا، بھائی وہ بنیاد ہے۔ اب ہمیں وہ الف با تا سا یاد نہیں ہے، لیکن ہم فر کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ قاعدہ ہے جو ہم نے سیکھا تھا۔ ایسے ہی اس اسلام کی عمارت کی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہو جانے پر ایمان۔ اب یہ ایمانیات کا چیپٹر ہمیں ایسا پتا ہو کہ کون سی چیز ایمان کے منافی ہے، کون سی چیز ایمان کو ختم کرتی ہے، یہ ہمیں پتا ہو۔ اب اگر اس سے بے پرواہ ہوں گے تو پھر ایمان کو بعض چیزیں ختم کر دیتی ہیں، جیسے وضو کو ختم کرتی ہے۔ وضو کیا میں نے، ہوا خارج ہو گئی، آپ کو آواز بھی آ گئی، آپ کو بو بھی آ گئی، میں مصلی پہ چڑھنے لگوں گا تو ایک بچہ بھی کہے گا نہیں مولوی صاحب آپ کی وضو نہیں ہے، وضو کر کے آؤ پھر مصلی پہ چڑھنا۔ جیسے ہوا خارج ہونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے ہی کچھ باتیں ایمان کو ختم کرتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ تین چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو آدمی کے ایمان کو ختم کرتی ہیں۔ اور ایمان کے بعد دوسری چیز کیا فرمائی؟ ہجرت۔ اب ہجرت تو مدینے کی طرف صحابہ نے ہجرت کر لی، مکے سے مدینے چلے گئے، لیکن بھائیو آج بھی ہجرت ہے۔ آج بھی آپ گندے ماحول میں ہوں، آپ نے وہ قصہ سنا ہی ہے کہ 100 قتل کر دیے بندے نے، اور پھر معافی کا طلبگار ہوا تو علماء نے کہا ہجرت کر، یہ دوستیاں چھوڑ، یہ تعلق چھوڑ، اس تعلق کو چھوڑ کر تو فلاں علاقے میں چلا جا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو ہجرت آج بھی ہے۔ ہمارے قریب مسجد نہیں ہے اہل توحید کی، اور ہمیں شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو ہجرت۔ اب ہمیں مکان اتنا پیارا ہو کہ مکان بیچنا مشکل ہو، نہیں جی میرا خاندانی مکان ہے، میرا باپ یہاں مرا، میرا دادا یہاں مرا، میرا پردادا یہاں مرا، تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہجرت کے راستے میں وہ رکاوٹ ہے۔ اور ایک ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا مہاجر وہ ہے جو ہر وہ چیز چھوڑ دے جسے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان چیزوں کو چھوڑ، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو ہجرت، ایمان پھر ہجرت، یہ فائدے دونوں ہم آج بھی لے سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صحابہ نے ہجرت کی اور ہمیں یہ ثواب نہیں مل سکتا۔ آج ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں جو ہیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جو شخص ان کو چھوڑتا ہے وہ بھی مہاجر ہے۔ اور تیسری چیز اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہاد کیا۔ اب جہاد وہ بھی آج بھی جاری ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء ہوا کرتے تھے، اور ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا، دین بتاتا تھا، اس کے ساتھی ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے، صحابہ ہوتے تھے جو اس دین پر قائم ہوتے تھے، اس دین پر چلتے تھے۔
اور پھر کچھ عرصے کے بعد قوم میں بگاڑ آ جاتا، قوم کے اندر شرک اور کفر آ جاتا، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ پیدا ہو جاتے جو وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، اور وہ کام نہ کرتے جن کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ہاتھ سے جہاد کیا ہے؟ انہیں روک دے، اتنی اتھارٹی ہو، بندہ اس پوزیشن میں ہو کہ ان کو روک سکتا ہو۔ گھر کے اندر تو خیر ہماری سب کی پوزیشن اس حد تک ہوتی ہے، وہاں آدمی اس کام کو روک دے۔ اگر زبان، ہاتھ سے طاقت نہیں، زبان سے واعظ کرے، نصیحت کرے، ان کو سمجھائے، اور اگر اس کی ہمت بھی نہیں تو پھر آخری درجہ ہے ایمان کا کہ آدمی اپنے دل میں اس برائی کو برائی جانے، اس برائی کو برائی سمجھے، اس سے نفرت کرے، اور پھر اگر فرمایا اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو اس کے اندر رائی کے برابر ایمان بھی نہیں ہے۔ دلوں کو ٹٹول لیجیے، ہمارے دلوں میں سب سے بڑی نفرت شرک کی ہونی چاہیے، کفر کی ہونی چاہیے، ہمیں نفاق سے ڈر لگنا چاہیے، پھر ہمیں کبیرہ گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اب آدمی اس کام میں خود ملوث ہو جائے، اس کے دل میں نفرت کا احساس ہی نہ ہو، وہ اپنے باپ کو مجبور کر رہا ہو، ابا جی آپ تو مر رہے ہیں، دستخط کر دیں ذرا، میرا جائیداد میں میرا حصہ زیادہ ہو جائے اور میری بہنوں کا حصہ کٹ جائے، ذرا دستخط تو کر دیں۔ اب یہ کبیرہ گناہ سے نفرت یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس طرح یہ چیزیں ایمان میں کمی کرتی ہیں۔ شرک، کفر، نفاق یہ ایمان ختم کرتا ہے، اور کبیرہ گناہ ایمان میں کمی کرتی ہے۔ اور اس میں ایک مومن وہ ہمیشہ اس برائی کو برائی سمجھے، اس سے نفرت کرے، اس سے دور رہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ تو ایک تو انداز ہمارا ہے نا سمجھائے بغیر بغاوت کا، جس کی استطاعت نہیں، جس کی طاقت نہیں، اور وہ آدمی بھی مروا دیتا ہے، بادشاہوں کا اور حکمرانوں کا ظلم بھی انسان برداشت کرتا ہے۔ شریعت میں یہ عقل مندی نہیں ہے۔ شریعت یہ حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی استطاعت دیکھو، تمہاری استطاعت کتنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میری استطاعت ہے۔ ایک پولیس والا آ کر مجھے کہے نہیں مولوی صاحب آپ بیٹھ جاؤ، آپ بھی جمعہ پڑھا سکتے، میری استطاعت نہیں ہے۔ تو استطاعت آدمی یہ نہیں ہوتا کہ اپنی استطاعت کا جائزہ نہ لے اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کرے اور اس کو سمجھے کہ یہ افضل جہاد ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ پوچھا یا رسول اللہ مومن کیسے ذلیل نہیں کرتا؟ فرمایا کہ مومن اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ اب یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ ضرور دیکھے کہ میرے اندر اس بات کی استطاعت ہے یا نہیں ہے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کام کو نہ کرے۔ شریعت یہی حکم دیتی ہے، حتیٰ کہ ایمان لانا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، مکے کا دور ہے، مشرکین مکہ کا ظلم انتہا درجے کا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تیری استطاعت نہیں ہے تو اپنے علاقے میں چلا جا، اور جب تو سنے کہ میں غالب آ گیا ہوں پھر تو میرے پاس آنا۔ اس صحابی نے بات قبول کر لی اور اپنے علاقے میں چلا گیا، اور مدینے میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آپ کا ساتھ دیا۔ مدینے میں آ کر اس نے ساتھ دیا۔ تو ہمیشہ اپنی استطاعت ضرور دیکھے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اور پھر لوگوں کو مشتعل کر کر ان کی جانیں لینا شریعت یہ پسند نہیں کرتی۔ تو جہاد وہ آج بھی جاری ہے۔ ہاتھ کا جہاد وہ اپنے گھر کے اندر ہے، زبان کا جہاد جہاں اس کی استطاعت ہے بات پہنچانے کی اس وہ بھی جاری ہے،
اور آخری درجے کا جہاد دل کا جہاد یہ تو ہر شخص پر واجب ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میری زبان تو کوئی بند کر سکتا ہے، مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، خبردار جو بات کی، لیکن میرے دل کے اندر جو نظریات ہیں اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے یہ مجھ پر واجب ہے کہ میں برائی کو برائی سمجھوں، اپنے دل کے اندر اس کا اقرار کروں۔ اظہار وہ بات کی بات ہے، وہ استطاعت دیکھی جائے گی، لیکن اقرار یہ شرط ہے ایمان کی۔ اس لیے آدمی ہجرت اور جہاد جو آج بھی کرتا ہے یقیناً وہ ایمان والا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ نے دوستی لگانے کا حکم دیا ہے، اور دوستی ایسی دوستی، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ دیکھیے سورۃ مجادلہ پڑھ لیجیے، ہم ان دوستیوں کے تعلق کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بس کوئی بات نہیں، خیریت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ فرماتا ہے الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، تولوا، جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں، کن کے ساتھ، قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں کہتے ہیں، یہ مغضوب کون ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ یہودی ہیں، یہ ضال کون ہے، یہ عیسائی ہیں۔ تو مغضوب اور ضال لوگ یہودی اور عیسائی ہیں، اور اللہ منافقین کی صرف بیان فرماتا ہے کہ منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تعلق ظاہر کرتے ہیں، کن کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور پھر مالک نے کیا خوب بات فرمائی، فرمایا کہ یہ جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ما ہم منکم ولا منہم، یہ تم میں سے بھی نہیں ہے اور ان میں سے بھی نہیں ہے۔ محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نفاق والے نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ان کو ان کا اعتبار ہے نہ تمہیں ان کا اعتبار کرنا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے؟ یہ وہ منافقین تھے جو سمجھتے تھے کہ شاید یہودی جیت جائے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا قلعہ ہے، مسلمان چھوٹے سے مسلمان ہیں، اور ادھر سے مکے والے مشرکین مکہ یہ حملہ آور ہیں، کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ خندق ہو رہی ہے، جنگ احد میں نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ تو ان کو قابو نہیں کر سک رہے، اور یہ یہودی یہ تو بڑی طاقت والے ہیں، ان کی تو بڑی کوٹھیاں اور بڑی دولت ہے، تو ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، ان یہودیوں کے ساتھ، ہاں مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنا اظہار کرتے رہو تاکہ یہ بھی تمہارے دشمن نہ ہو۔ کیوں؟ مفاد پرستی، کہ ہم نے کچھ لینا ہے، ادھر سے بھی کوئی فائدہ لینا ہے، ادھر سے بھی فائدہ لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ یہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جھوٹ بول بول کر قسمیں اٹھاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑی نشانی بیان کی، اس نشانی کو آج ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اس نشانی پر ہم پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں۔ فرمایا سورۃ مجادلہ کی آخری آیت ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو کوئی ایسی قوم نہیں پائے گا، ایسی قوم کا وجود ہی موجود نہیں ہے، تو ایسی قوم تلاش نہیں کر سکتا جس کی دو خوبیاں ہوں، دو اپوزٹ چیزیں ہوں۔ ایک کیا؟
اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو. ایمان والے تو بڑے مل جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کی دوسری صفت یہ ہو، یحادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی کرے ان سے جو اللہ رسول کی دشمنی کرتے ہیں. یعنی دو صفتوں کا حامل کوئی قوم نہیں ہے. یہ دو صفتیں الٹ ہیں. جیسے کوئی کہے نا، کوئی حرف بتاؤ جو 3 سے بڑا ہو اور 2 سے چھوٹا ہو. تو جب 3 سے بڑا ہوگا 2 سے چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں کہ 3 سے بڑا بھی ڈھونڈو اور 2 سے چھوٹا بھی ڈھونڈو. دونوں ایسا کوئی حرف موجود نہیں ہے. ایسے اللہ نے 2 صفتیں بیان کی. ایک صفت یہ کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور دوسری صفت یہ کہ وہ محبت کریں ان سے جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں، دشمن ہیں. اور یہاں باغیوں سے مراد خاص طور پر یہود و نصارہ مراد ہے. ویسے تو ہمیں اپنے ماحول میں بھی دیکھنا ہے کہ کون کون اللہ کی بغاوت میں ہے، کون کون اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے. لیکن یہود و نصارہ کے ساتھ تو نص ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک مومن اللہ رسول کے دشمنوں سے، یہود و نصارہ سے محبت کرنے والا. اور یہ بات نقطہ کسی عالم نے بہت اچھا بیان کیا کہ اگر یہود و نصارہ کی دشمنی صرف نبی تک ہوتی، صرف صحابہ تک ہوتی، صرف یہ جنگ خیبر تک ہوتی، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اللہ کبھی نہ کہلواتا نماز کی ہر رکعت میں کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کبھی نہ کہلواتا. ایک وقتی طور پر دشمنی ہے، پھر ختم ہوگی. پھر ہم نے قرضے بھی لینے ہیں، تعلق بھی بنانا ہے، جھپیاں بھی ڈالنی ہے. نہیں، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ یہ 2 قومیں تمہاری دشمن ہیں، اور تم نے نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرنا ہے کہ یہ ہماری دشمن ہیں، ہمیں ان سے محبت نہیں ہے. اور اگر تم نے اس محبت کا اقرار کر لیا تو ایمان ختم ہو گیا. کیونکہ کیا فرمایا کہ کوئی قوم نہیں پاؤ گے کہ وہ ایک طرف تو محبت رکھے، ان اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، اور دوسری طرف محبت رکھے ان سے جو اللہ رسول کے دشمن. اور پھر تفصیل بھی آگے بیان کر دی مالک الملک نے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، وعشیرتہم، یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں. کیونکہ یہودی بھی مسلمان ہوئے، عیسائی بھی مسلمان ہوئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے. اب ان کے باپ، ان کا بیٹا، ان کے خاندان، ان کے بھائی، یہ ہو سکتا ہے یہودی ہو. تو ان سے محبت ختم کرواتے ہوئے اللہ نے قریب ترین رشتے گنے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی دشمنی کرنے والے تمہارا باپ ہو، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے خاندان کے لوگ. اور جب یہ صرف تمہاری پوری ہو جائے گی، پھر مالک فرماتا ہے کہ جب تم یہ چیز پوری کرو گے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دے گا اور تمہیں جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. دیکھ لیجیے ہم کس کی جماعت میں ہیں. جماعتیں 2 ہی ہیں، اللہ کی جماعت، شیطان کی جماعت.
اللہ کی جماعت کی نشانی بھی اللہ نے بیان کر دی. اپنا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح ایمان والے بن جائیں، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم جہنم کے عذاب سے بچنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین.